نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم حضرت صاحب کا تعارف پیش کرتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی سی ایک محبت اور ایک نسبت جو ہے وہ آپس میں جڑ جایا کرتی ہے۔ حضرت والا پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی صاحب ایک بہت بڑے عالم دین اور روحانی شخصیت ہیں، اور الحمدللہ آپ نے کئی ہزار کتب اور رسائل تصنیف کیے ہیں، جس میں سے بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب یہ مقصود الدنیا والآخرہ آپ کے سامنے ہے، جو کئی کتابوں کا اور رسائل کا مجموعہ ہے۔ حضرت والا اپنی ذات میں ایک پروفیسر ہیں، اور آپ اپنی حیات میں کیمسٹری پڑھاتے رہے ہیں، اور آپ کیمسٹری کے گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، اور ایک عرصہ دراز تک آپ کیمسٹری کے شعبے سے درس و تدریس کے شعبے میں کیمسٹری کے سبجیکٹ کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور بلا مبالغہ آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں جو آپ سے کیمسٹری پڑھ چکے ہیں۔ سائنسی علوم پر بھی آپ نے کتابیں لکھی، کیمسٹری کی گائیڈ بھی لکھی۔ ہومیوپیتھک کے آپ جو ہیں گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر ہیں، اور حکمت کے صدارتی ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر ہیں، اور روحانی طریقے علاج میں آپ کا بڑا شعرہ ہے، اور یہ آپ نے اپنے مرشد گرامی سے سیکھا ہے۔ حضرت والا جو ہیں بنیادی طور پر آپ کے آباء و اجداد انڈیا فیروز پور سے جو ہے وہ آئے، اور نواب شاہ کے اندر جو ہے آپ آباد ہوئے، اور اپنی جوانی کی 20 سال کی عمر میں جب آپ بیچلرز کے اسٹوڈنٹ تھے، اس وقت آپ اپنے زمانے کے ایک کامل ولی، عالم دین اور بزرگ ہستی خواجہ اللہ بخش المعروف سونا سائیں نور اللہ مرکزہ، جو سندھ کے اندر ایک بڑی معروف ہستی گزرے ہیں، آپ نے ان کی صحبت کو اختیار کیا، اور ان کی صحبت بابرکت میں بیٹھ کے علوم دینیہ کو حاصل کیا، علوم باطنیہ روحانیہ کو حاصل کیا، اور 6 سال کے مختصر عرصے میں حضرت والا کی توجہات، بزرگوں کی دعاؤں، رب کے فضل اور اپنی محنت شاقہ کے نتیجے میں آپ نے سلوک کو نقشبندی مجددی سلسلے کے سلوک کو مکمل کیا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو حضرت صدیق اکبر جو یار غار نبی کریم علیہ السلام کے ہیں، ان سے جا کے ملتا ہے، اور حضرت علی شیر خدا سے بھی ایک واسطے سے جا کے ملتا ہے۔ یعنی دونوں اہل بیت اور اصحاب خاص، دونوں کا فیض اور دونوں کی نسبت اور تار اس سلسلے سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ دونوں سمندروں کے نور مجمع البحرین کی صورت میں اس سلسلے میں بہتے ہوئے آئے ہیں۔ پھر اس نقشبندی سلسلے کے ساتھ مجددی سلسلہ بھی جمع ہو کے چاروں سلاسل کا نور اور فیض اس میں آ گیا ہے، اور حضرت والا اپنی اس سلسلے کی کڑی کے 40ویں بزرگ ہیں۔ 40 کا ہنسا ایک بڑا اعلیٰ ہنسا ہے، اور اس کے بہت سے فضائل ہیں، اور آپ کو اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ آپ ایک دنیاوی لحاظ سے بھی انتہائی پڑھے لکھے ہستی ہیں۔ اس وجہ سے آپ کا جو حلقہ ہے اس میں انجینئرز کا، ڈاکٹرز کا، پروفیسرز کا، علماء کا، آرمی مین کا، ججز کا، بیوروکریٹس کا، پڑھے لکھے لوگوں کا اور طلباء کا خصوصاً ایک بہت بڑا حلقہ ہے۔ یہ فقیر بھی 20 سال کی عمر میں حضرت والا سے بیعت ہوا، جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور کا اس وقت سال اول کا فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، اور اس کے بعد سے انجینئرنگ مکمل کرنے اور آج تک
حضرت والا سے تقریباً 27 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ اتنے عرصے میں میں نے آپ کا ایک عمل بھی خلاف سنت نہیں پایا۔ آپ شریعت پر کامل عمل کرتے ہیں اور یہی آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے، اور اسی فیض کو آگے پلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ اور رسول کی طرف ملاتے ہیں۔ آپ کی فکر فرقواریت سے پاک ہے، قوم پرستی سے پاک ہے۔ موجودہ ہر قسم کی فرقواریت سے آپ خود کو دور رکھتے ہیں، سلف و صالحین کی راہ کو پکڑتے ہیں، اور نظریات اور عقائد میں اہل سنت والجماعت کے اکابر اور سلف کا نظریہ ہمیشہ پیشرو رکھتے ہیں، اور اس میں اعتدال کی راستہ پکڑتے ہیں۔ آپ کا طریقہ مبلغین کا ہے، اور مناظرے کی اور بحث مباحثہ کی طرف توجہ نہیں فرماتے، شفقت اور محبت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو اپنی بات دلیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ آپ کا موضوع بحث زیادہ تر تزکیہ نفس ہے، اور علوم شریعہ کی بنیادی جو ستون ہیں ان ستونوں پر آپ بات کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمانیات، توحید، رسالت، ملائک کی شان اور آخرت کی بات اور آخرت کی تیاری کی بات، اور اسی طرح سے اولیاء اللہ کی شان اور ان موضوعات پر آپ کی بحث ہوتی ہے۔ اسی طرح غیبت، چغلی کی برائی اور زنا اور لواطت وغیرہ کی برائی، اور قتل کی برائی، اور رشوت ستانی اور ناپ تول میں کمی بیشی کی برائی، اس پر آپ لکھتے ہیں۔ فی زمانہ آپ کا الحمدللہ بہت بڑا حلقہ ہے، اور آپ دنیا کے 5 بڑے براعظموں میں کام کرتے ہیں۔ جتنے آباد براعظم ہیں 5 کے 5 میں آپ کے مریدین ہیں، آپ کا جانا ہوتا ہے۔ عرب ممالک کا دورہ کرتے ہیں، ایشیائی ممالک کا دورہ کرتے ہیں، ہندوستان کا دورہ کر چکے ہیں، افریقہ کا دورہ کرتے ہیں، یورپ کا دورہ کرتے ہیں، آسٹریلیا وغیرہ میں ہر جگہ آپ کے خلفاء اور مریدین امریکہ میں، آسٹریلیا میں موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی ان دوروں کی برکت سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف ہندوستان کے میں جو ٹرین کا سفر کیا، اس سفر میں 15,000 سے زائد لوگوں نے صرف ٹرین کے سفر میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ لاکھوں افراد میرے جیسے جو عام مسلمان تھے، نوجوان تھے، نوجوانی کی بدمستیوں میں کھوئے ہوئے تھے، نماز روزہ کی پابندی نہیں تھی، دین سے دور تھے، وہ آپ کی صحبت میں آنے کی برکت سے الحمدللہ زندگی تبدیل ہو گئی۔ آج جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے دین کی باتیں کرتے ہیں اور دین آپ کو تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں، یہ مرشد والا کی تربیت کا اور ان کی صحبت و برکت کا نتیجہ ہے، اور الحمدللہ انہوں نے اس طرح سے لاکھوں اذہان کو تیار کر کے، افراد کو تیار کر کے انہیں اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کی راہ بتلائیں اور اللہ اور رسول کی طرف بلائیں۔ حضرت والا نے، چونکہ آپ ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، تو آپ نے ایک جو ہے منظم کام کرنے کے لیے اسلامی روحانی مشن کے نام سے تنظیم بنائی، جس کا پہلا نام عالمی روحانی تحریک تھا، جس کو بدل کر پھر اسلامی روحانی مشن رکھا گیا۔